کلاس سیکنڈر اردو کا چھٹا سبق پہلی فتح نسیم حجازی کا لکھا ہوا ہے۔ عبارت ہے: ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہ اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ تو اس عبارت کا سیاق و سباق ہوگا نسیم حجازی تاریخی ناول محمد بن قاسم سے اقتباس سبق پہلی فتح میں اس عظیم اسلامی لشکر کی تیاری، روانگی اور پیش قدمی کا حال تاریخ کرتے ہیں جس نے دیبل پر حملہ کیا۔ شام کے شہر دمشق سے محمد بن قاسم سربراہی میں لشکر کی روانگی، بصرہ اور کوفہ میں لشکر کی امدادی کارروائیاں، مکران کے قریب لسبیلا میں بھیم سنگھ کی فوج سے ٹکراؤ، دشمن کا قلعہ فتح کرنے کے لیے مشاورت اور حکمت عملی، نیز اپنے بعد اپنے نائب کا تقرر جیسے واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔ یہ عبارت سبق کے آخری حصے سے لی گئی ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے لشکر اسلامی کے جواں سال سپہ سالار محمد بن قاسم کی خوبصورت گفتگو کو قلم بند کیا ہے۔ اس گفتگو میں بڑے معنی خیز پہلو ہیں۔ بڑا پہلو یہ ہے کہ مسلمان اپنے خدا کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ رضا الہی کے لیے تلوار نیام میں سے نکال کر میدان جنگ میں اترنے کے ثمرات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ثمر اول یہ ہے کہ خدا حی و قیوم ہے، اس کی خوشنودی کے لیے لڑنا اور جام شہادت نوش کرنا ایک ایسا عمل ہے جو پسماندگان کو مایوس نہیں ہونے دیتا کہ مسلمان اپنے حکمران یا سپہ سالار کے لیے نہیں لڑتا۔ مصنف بڑی سادگی سے تحریر کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے مجلس سے مشاورت میں فرمایا: ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ تاریخ اسلام جو تاریخ حریت و شجاعت ہے، اس میں بزدلی کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ لشکر اسلامی دمشق سے بصرہ، کوفہ، پھر شیراز سے مکران اور لسبیلا پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے پیش قدمی روکنے کی کوشش کی۔ جاسوس نے بتلایا کہ 20 کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ اس دشمن کا ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے مجلس سے شورا طلب کی اور کسی جانب سے مشورہ ملا: آپ فتح کرنے کے لیے نہ جائیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو لشکر کا کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے اپنی بات کو یوں آگے بڑھایا: ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ دین اسلام کا ایک درخشاں اصول ہے: الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ دوسرا روشن اصول ہے اخلاص عمل۔ مسلمان جو کام کرے گا خالصتاً اپنے رب کے لیے کرے گا، اس کا جینا مرنا، اس کی محبت نفرت سب رب رحمان کے لیے ہوگی۔ رب کی طلب ہے کہ بندہ صرف اسی کی ذات کے تابع ہو، انسان حکمران ہو یا جرنیل ہو، موت سے نہیں بچ سکتا۔ رب کی ذات ازلی و ابدی ہے۔ منطقی بات ہے کہ جب کوئی فرد اپنے بادشاہ یا سپہ سالار کے لیے لڑے گا تو اس کی موت کی صورت میں مایوس ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے یہ تصور، یہ کنسپٹ واضح کیا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے ذات رحمان کے، اس کی ذات دائم ہے، لا فانی ہے۔ اس لیے سچا مسلمان صرف رب کی رضا کے لیے جنگ کرتا، دشمن کو مارتا یا اس کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے مجلس شورا کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے بڑی جرأت، بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مسلمان کا وصف بیان کیا کہ وہ ہمیشہ رضا الہی کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مسلمان کا ہر عمل خدا کی خوشنودی کے گرد گھومتا ہے۔